بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فریڈم اکیڈمی کی جانب سے آپ سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس حنا طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں سے حمد کا مطالعہ کریں گے۔ حمد کا مطالعہ کرنے سے قبل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ ہماری درسی کتاب میں موجود حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی جدید اردو شاعری کے حوالے سے خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی پائی۔ پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے آپ میرٹھ، سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 1988 میں آپ اس شعبے سے ریٹائرڈ ہوئے اور باقی زندگی تصنیف و تالیف میں گزار کے 1917 میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے کلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کے کلام میں سادگی تھی، سلاست تھی اور روانی کے ساتھ ساتھ ایک تاثر بھی ملتا تھا آپ کی شاعری میں، ایک ایسا تاثر جو کہ قاری کو متاثر کر دیتا تھا۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ اس سے پہلے بچوں کی شاعری پر اتنا کام نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسماعیل میرٹھی نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا سب سے اہم ترین شاعر کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم شاعروں میں ان کا نام آتا ہے کہ مولوی اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا، بہت نظمیں لکھی۔ بچوں کی نصابی ضروریات کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے آپ نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا اور بچوں کے ذہن کے مطابق نہایت دلچسپ انداز میں آپ نے نظمیں لکھی۔ یہ تھا آپ کا مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے کلام کا مختصراً تعارف۔ اب ہم اپنی درس کتاب میں موجود جو حمد ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حمد آپ کو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 118 اور صفحہ نمبر 119 پر مل جائے گی۔ حمد کا مطالعہ کرنے سے پہلے، حمد کی تشریح کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنی درسی کتاب، میرا لیکچر جس وقت سن رہے ہوں، یہ درسی کتاب اپنے سامنے رکھیے گا تاکہ آپ کو شعر سمجھنے میں آسانی ہو۔ حمد کا پہلا شعر پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے آپ لوگ۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اچھا، جب ہم کسی بھی شعر کی تشریح لکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شاعر کا حوالہ لینا ہوتا ہے۔ شاعر کا حوالہ کس طرح دیں گے؟ کیونکہ آپ کے امتحانی پرچے میں جب یہ سوال آئے گا کہ شعر کی تشریح لکھیے، خواہ وہ حمد ہو، خواہ غزل ہو یا مرثیہ ہو یا بند ہو کسی بھی نظم کا، تو آپ نے سب سے پہلے حوالہ لکھنا ہے۔ پہلے حوالہ دینا ہے آپ نے، اور حوالہ کچھ اس طرح لکھیں گے کہ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل حمد سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف، اس کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر یہ اس طرح سے آپ کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، اگلا جو ہم تشریح کے لیے کام کریں گے وہ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم تشریح لکھنا شروع کریں گے۔ آپ سمجھیے غور سے، میں تشریح سمجھاتی ہوں آپ کو۔ شعر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ یہ حمد کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ یہ دنیا اور یہ ساری کائنات تو نے ہی تخلیق کی ہے۔ اس شعر میں شاعر خالصتاً ایک فلسفہ وحدت الوجود، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وحدت الوجود کے معنی کیا ہیں؟ وحدت الوجود کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں صرف ایک وجود ہے اور وہ وجود ہے اللہ کا وجود۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت ایک فریب نگاہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس شعر میں اسماعیل میرٹھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ
کائنات میں حسن حقیقی کے جلوے کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور وہ جلوہ ہمیں کس طرح دکھتا ہے، کیسے دیکھ پاتے ہیں ہم؟ تو وہ جلوہ ہمیں اس طرح دکھتا ہے کہ خالق کائنات نے جو جو چیزیں تخلیق کی ہیں، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، چاند کا جلوہ دکھتا ہے، تاروں کی چمک دکھتی ہے، سبزہ زاروں میں سبزے کی تراوٹ دکھتی ہے، پھولوں کی مہک ہو، ہوا کا فراٹا ہو، آبشاروں کا ترنم، خواب کچھ جو بھی حسین نظارے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مختلف روپ ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ تو شاعر اس چیز کو اپنے شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے، یہ سب اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ کی جلوہ، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا اور کچھ بھی ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہاں ہر طرف اللہ کے جلوے ہیں اور اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پہلے شعر کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 2، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان تیری ذات کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہماری سوچیں تو بہت محدود ہیں، ہماری عقل بہت محدود ہے، اور اللہ کی ذات کا تصور ممکن نہیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اتنی قدرت نہیں رکھتے، ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کو اپنے تصور میں بھی لا سکیں۔ وہ ہر ایک کے خیال و گمان سے باہر ہے، اور انسان کے اندر اتنی قوت برداشت نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات کا تصور بھی کر سکے۔ تو شاعر اس چیز کا اپنے شعر میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ سکت نہیں ہے ہمارے اندر، یہ ہماری مجال نہیں ہے، ہم تیری ہی تخلیق ہیں، تو ہی ہمارا بنانے والا ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے تیرا تصور ہماری سوچ کے دائرے سے بہت بلند ہے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ شعر نمبر 3، بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، کہ سارے عالم کی جس میں کھپت۔ شعر نمبر 3 میں شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تم نے ہمارے سروں پہ آسمان جیسی کیا خوب چھت بنائی ہے۔ دیکھیں جب کوئی گھر تعمیر ہوتا ہے تو چھت اس کے اوپر ایک سائبان کا کام کرتی ہے، اس کو دھوپ سے بچاتی ہے، برسات سے بچاتی ہے، اور جو بھی آفات آتی ہیں ان سے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھت ہمارے سروں پہ قائم کی ہے، اور اس چھت میں اگر ہم دیکھیں تو اس چھت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہیں، اس چھت میں سورج، چاند، ستارے، سبھی کچھ اس میں سمایا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی چھت ہے جو بغیر سہارے کے ہمارے سروں پر صدیوں سے تنی ہوئی ہے، بغیر سہارے کے۔ دیکھیں نا کوئی بھی چھت اگر ہم تعمیر کرتے ہیں، کوئی بھی چھت ہمیں ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پلر کم از کم 4 پلر تو چاہیے ہوتے ہیں اس کو قائم رکھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چھت بنائی ہے کہ بغیر سہارے کے یہ ہمارے سروں پر جب سے دنیا قائم ہے اس وقت تک سے ہے ہمارے سروں پہ اب تک۔ تو اور اس میں سبھی کچھ سمایا ہوا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشاں، سب کچھ سمایا ہوا ہے اس میں، اور ساری کائنات میں اس پر محیط ہے۔ ہماری دنیا اور ہماری ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی چھت اور اتنی عظیم کائنات کو بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا، لیکن خود کتنا عظیم ہوگا کہ اس نے اتنی بڑی چھت ہمارے سر پہ بنا دی، تو وہ خود اس کا سمجھنے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا سا نمونہ ہی ہے ہمارے لیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہیں جو کہ حمد میں شاعر نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات کو نظر نہ آنے والے اور دن کو نظر نہ آنے والے ستارے، یہ چمکتے اور جگمگاتے ہوئے ستارے سب اس خالق کائنات کی تخلیق ہیں، سب کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے۔
سب کچھ، یہ چاند، یہ ستارے جن سے رات کو آسمان پر نور ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے کہ اس نے ستاروں کو اتنی روشنی دی ہے جو آسمان کی رونق کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو قابل دید بنا دیتے ہیں۔ رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک موتیوں بھرا تھال ہے جو ہمارے سروں پہ جگمگا رہا ہے۔ کتنا حسین نظارہ لگتا ہے، رات کا اندھیرا ہو اور آسمان پر تارے ٹمٹما رہے ہوں تو، اور یہ چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، شعر نمبر 2 میں شاعر کہہ رہے ہیں چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، یہ چمکتے جگمگاتے ہوئے ستارے سب خالق کائنات کی تخلیق ہیں اور کائنات کی کہکشاؤں کو روشن رکھتے ہوئے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور ایسے گھوم رہے ہیں کہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بالکل اسموتھلی سب اپنی اپنی ڈائریکشن میں گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور سب اپنی خالق کے کائنات کی عظمت کے مظہر ہیں۔ یہ شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 5، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ شعر نمبر 5 میں شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ستارے آسمان کے چراغ میں دیے ہیں جو بغیر تیل کے روشن ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے جب مٹی کے دیے ہم جلاتے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، تیل ڈالنا ہے تبھی تو جلے گا وہ دیا۔ اب بغیر تیل کے کیسے روشن ہیں؟ اپنی روشنی خود پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن رکھا ہوا ہے، کسی تیل کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی روشن ہوتے ہیں یہ، اور اپنے ٹائم پہ روشن ہوتے ہیں۔ اور آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ بڑے سے بڑے ستاروں اور سیاروں سے لے کر ریت کے معمولی ذرہ تک ہر شے اللہ کا ہی تابع ہے اور اس کی طاقت کے آگے سب بے بس ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے روشنی پھیلا رہے ہیں، ان کی روشنی کبھی مدھم اور ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ شعر نمبر 6، یہ لال و گوہر جو ہیں بکھرے پڑے، یہ لال و گوہر جو ہیں بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس شعر میں شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ کون؟ ستارے ہیرے جواہرات کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ لال و گوہر سے مراد ہیرے جواہرات ہیں۔ ہیرے جواہرات سے تشبیہ دی ہے کس کو؟ ستاروں کو، کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ہیرے جواہرات کی طرح جگمگا رہے ہیں اور چمک دمک سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، رات میں آسمان کو روشن رکھتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر مزید کہتے ہیں ان میں سے اکثر تو ہماری زمین سے بھی بہت بڑے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہماری زمین سے بھی یہ بہت بڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجسام فلکی خلا میں تیر رہے ہیں، بغیر کسی سہارے کے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے نا، اور اللہ کی ہمارے خالق کے صناعی و کاریگری کی عمدہ مثال ہے۔ شعر نمبر 7، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے، بندھے ہیں باہم آپس میں، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ شعر نمبر 7 میں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے، دیو ہیکل اجسام فلکی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم و دائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے گئے وہی تو تقدیر ہوتی ہے، اور اسی تقدیر کے ذریعے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں باہمی ربط ہے، ان کے اندر باہمی ربط ہے، آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سب اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، سب اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، سب اپنے اپنے دائرے میں، اور کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی کسی کے مدار میں نہیں چلا جاتا، جس کی جتنی لمیٹیشن ہے، جس کا جتنا دائرہ محدود ہے اسی میں رہتا ہے، وہ خلل نہیں ڈالتا کہ آج جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے کل دوسرے کے مدار میں چلا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے مدار میں خلل نہیں ڈالتا، تقدیر کی زنجیر نے ان کو باندھ کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔
اور جب تک رب چاہے گا یہ قائم و دائم رہیں گے۔ شعر نمبر 8۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ اس شعر کا پچھلے شعر سے ربط ہے۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جس نے ستاروں، سیاروں اور تمام اجسام فلکی کو آپس میں باندھا ہوا ہے آپس میں، اور آپس میں کشش ہے ان کے درمیان۔ یہ نہیں کہ آپس میں کسی چین سے یا کسی رسی سے آپس میں ان کو جوائنٹ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک کشش کے ذریعے سے آپس میں ایک کشش ہے ان کے درمیان، اور اس کشش کو ہی آج سائنس گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ یہی کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں یعنی اپنے دائروں میں قائم دائم رکھتی ہے۔ دوسرا اجسام فلکی کسی کے مدار میں داخل نہیں ہوتا، اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس میں خلل نہیں ڈالتا، اور نہ ہی ایک کی وجہ سے کوئی دوسرے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، اور یہی ان کی تقدیر بھی ہے۔ شعر نمبر 9 ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ یہ آخری شعر ہے ہم کا۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس شعر میں کہتے ہیں ساری کائنات اور اس کے تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول ایک ہے، اور یہ میرے رب کا کمال ہے جو واحد و یکتا ہے۔ وہی اس ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق اور ان کو چلانے اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ وہ جب چاہے گا لمحہ بھر میں سب کچھ ختم اور برباد ہو جائے گا، مگر وہ جب تک چاہے گا سب کچھ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے ماورا ہے، وہ لازوال ہے، وہ لا فانی ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے نا، لیکن اللہ کی ذات ہے جو کہ لا فانی ہے۔ اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، لازوال ہے، لا فانی ہے۔ اچھا، اب اس شعر پر ہم اپنے حمد کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں درسی کتاب میں سے مشقی سوالات دوں گی کرنے کے لیے۔ آپ اس کا نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے، اور اس حمد کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت لکھیے گا اپنی کاپی میں۔ صفحہ نمبر 119 پر سوال نمبر 2 ہے، اس حمد کا مرکزی خیال بیان کرنا ہے آپ نے، اور سوال نمبر 3 خالی جگہ مناسب الفاظ میں لکھیے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ PDF فائل کے ذریعے سے یا پکچر سینڈ کر دیجیے گا مجھے گروپ کے اوپر، تو یہ کام مجھے مل جائے گا، وہیں چیکنگ ہوگی آپ کی۔ امید ہے آپ کو حمد کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ یہ طریقہ تعلیم آپ کے لیے نیا ہے، لیکن آپ کوشش کیجیے سمجھنے کی۔ آپ سمجھیں گے، اچھی طرح ریڈنگ کریں گے، بلند خوانی کریں گے اردو کی، حمد کی، یا جو بھی لیکچر آگے آپ سنیں گے تو آپ بلند خوانی کیجیے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔